آپ لہو لہان ہو گئے، پنڈلی اور گھٹنوں تک آپ کے زخم آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اوباش لڑکوں سے ایک باغ میں پناہ لے لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں کفار مکہ سے تنگ ہو کر ان کے ظلم و ستم کو برداشت کرنے کے بعد حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد طائف کے شہر تشریف لائے تھے۔ آج میں آپ کو طائف کے شہر میں لے کر جاؤں گا، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام جو تکالیف ان کو پہنچائی گئی تھی اور جس طرح انہوں نے اسلام کو سر بلند کیا تھا، دعوت و تبلیغ کے لیے وہ طائف کے شہر میں تشریف لائے تھے، ان واقعات سے ہو کر میں آپ کو گزاروں گا۔ مکہ میں جان لیوا اذیتیں جانثاروں پر ڈائے گئے مظالم اور شعب بن ابی طالب کی طرف سے 3 سالہ مقاتلہ سوشل بائیکاٹ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط کے حکم پر جو مظالم ڈالے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے تنگ ہو کر طائف کے سرداروں کے پاس آئے، کیونکہ مکہ کے سرداروں نے طائف میں بڑی بڑی کھوٹیاں بنائی ہوئی تھی اور وہ یہاں پر رہائش پذیر تھے، کیونکہ یہاں کا موسم بھی سرد ہوتا ہے اور یہاں پر بے انتہا باغات بھی ہوتے ہیں۔ سعودی عرب میں سب سے خوبصورت مقام وہ طائف ہے، وہ ہادی جو نہ ہو سکا غیر اللہ سے خائف، چلا ایک روز مکہ سے طائف کی جانب۔ طائف مکہ سے تقریباً 40 میل کے فاصلے پر واقع باغات سے گرا پہاڑوں کے اندر زرخیز زمین پر مشتمل ایک خوبصورت وادی ہے۔ عرب کا ایک طاقتور خاندان قبیلہ ثقیف یہاں پر آداب تھا اور قبیلہ ثقیف کے 3 بڑے سردار جن کے نام درج ذیل ہے، عبد یالیل، مسعود اور حبیب، یہاں پر آباد تھے اور انہوں نے یہاں پر گھر بنائے ہوئے تھے۔ طائف کے سرداروں میں یہ 3 بڑے سردار شامل تھے۔ بعثت نبوی کا 10واں سال شوال المکرم کا مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فریضہ تبلیغ کے لیے دعوت و تبلیغ کے غرض سے غالباً پیدل یہاں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ 10 دن یہاں قیام فرمایا، عوام و خواص کے سامنے دین اسلام پیش کیا، معززین علاقہ کے مکانوں پر تشریف لے گئے اور انہیں دعوت اسلام قبول کرنے کو کہا۔ ان کو آپ نے دعوت دی لیکن سب نے بے رخی کا مظاہرہ کیا۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے سرداروں عبد یالیل، مسعود اور حبیب کے پاس تشریف لائے کہ ان کو دعوت دے۔ عوام نے تو ان کی بات کو نہیں سنا۔ شاید مکہ کے یہ سردار، طائف کے یہ بڑے سردار ان کی بات کو لے لیں۔ ان بدقسمتوں کی بدنصیبی تو دیکھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو نہ صرف ٹکرایا بلکہ انتہائی گستاخانہ جملے بھی کسے۔ ایک نے کہا، اللہ کی قسم میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اگر تو واقعی اللہ کا خدا اور رسول ہے تو تیری بات کا انکار کرنا وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ اللہ کو تیرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ملا جس کو وہ رسول بنا کر بھیجتا۔ ایک سردار نے اس کو کہا کہ اللہ کے رسول سے جھوٹی بات کرنا، یہ اللہ کے رسول کی یہ شان نہیں کہ اس سے جھوٹی بات کی جائے، اور اگر تو خدا پر جھوٹ بولتا ہے کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے تو پھر میری یہ شان نہیں کہ میں ایک جھوٹے سے بات کروں۔ ایک بائی سردار نے بہت طنزیہ تیر چلاتے ہوئے کہا کہ اگر اللہ رب العزت نے تجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو وہ بیت اللہ کی عزت کو پامال کر رہا ہے۔ اس کے بعد ان سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آوارہ لڑکوں کو لگایا۔ آوارہ لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھالیاں پیٹتے تھے، وہ سیٹیاں بجاتے تھے، اور اوباش لڑکے ان کے پیچھے بہت
خراب جملے کستے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاتے، شور شرابہ، ہڑ بونک اور اودم مچاتے ہوئے آپ کو طائف کی گلیوں میں لے آئے۔ یہاں دونوں طرف لوگ صف بنائے پتھر ہاتھوں میں لیے کھڑے تھے۔ جب آپ کا گزر وہاں سے ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھروں سے مارنا شروع کر، سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک بلکہ نعلین مبارک تک آپ لہو لہان ہو گئے، پنڈلی اور گھٹنوں تک آپ کے زخم آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اوباش لڑکوں سے ایک باغ میں پناہ لے لیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سرداروں اوباش لڑکوں سے بچاتے، ان کو پتھر لگتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نڈال ہو کر گرنے لگے تو وہ آپ کو ایک باغ میں لے کر گئے جو مکہ کے دو سرداروں کا باغ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح زید بن حارثہ نے آپ کو اٹھا کر ایک باغ میں تشریف لے گئے، وہاں انگور کے ایک بیل کے نیچے آپ کو بٹھایا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہ و زاری کرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کو فرمایا، اے میرے پروردگار، آپ مجھے کن کے حوالے کر رہے ہیں جو مجھ سے دور ہے، جو مجھ سے منہ چھڑا کر بات کرتے ہیں؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں اور اگر مجھ پر تیرا عتاب نہیں تو مجھے کسی بھی بات کی پرواہ نہیں۔ اے اللہ، تیری عافیت کا دامن بہت وسیع ہے۔ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ مجھ پر تیرا غضب پڑے یا عذاب نازل ہو۔ تجھ ہی کو منانا ہے اور اس وقت تک منانا ہے جب تک کہ میرے اللہ تو مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ یہاں سے اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بادل نے سایہ کیا تھا۔ حضرت جبرائیل امین اس سے آپ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول، میرے ساتھ پہاڑوں کا ملائکہ آیا ہے اور اللہ نے بھیجا ہے۔ اس ملائکہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حکم کریں کہ میں مکہ اور مدینہ کے پہاڑوں کو ان کے سروں پہ مار دوں اور ان کو زمین سے اٹھا کر آسمان سے پٹخ دوں اور ان کو ہلاک کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلا امتحان تھا صبر و ضبط کا، دوسرا تحمل و برداشت اور استقلال کا، دوسرا امتحان تھا دعوی رحم و کرم کا، فراخی حوصلہ اور وسعت ظرفی کا۔ اللہ کریم نے آپ کو دونوں میں کامیاب کیا۔ دریا دلی والے دل رحمت میں کرم کی ایک موج اٹھی اور اہل طائف کی قسمت کے سفینے کو پار لگا دیا، فرشتوں کو جواب دیا، اگر یہ بد نصیب ایمان نہیں لاتے تو میں ان کی آنے والے نسلوں سے بالکل نا امید نہیں ہوں، ان کی نسلوں میں تو کوئی مسلمان ہو جائے گا۔ قریب ہی مکہ کے دو مشہور سردار عتبہ بن ربی اور شیبہ کا باغ تھا، ان کو بھی شرم آئی مگر انہوں نے خود بات کرنا نہیں چاہی۔ انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا جس کا نام تھا عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو انگور کا ایک خوشہ دیا۔ جب عداس آپ کے پاس انگور لے کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عداس نے اسی وقت کہا، یہاں کے لوگ تو رحمان اور رحیم نہیں کہتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کہاں سے ہیں؟ اس نے کہا، میں نینوا سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی کے شہر سے ہو، وہ تو یونس علیہ السلام کا شہر ہے۔ عداس نے فوراً کہا، یا رسول اللہ، آپ کو کیسے پتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے نبوت کا بھائی ہے، یونس میرا بھائی ہے۔ عداس اسی وقت مسلمان ہوا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ عداس کے قبول اسلام نے گویا آپ کے زخموں پر مرہم کا کام کیا۔ طائف سے واپسی پر جنات کی ایک جماعت نے بھی اسلام قبول کیا۔ طائف کا شہر، طائف کا سفر ہمیں دعوت و تبلیغ کی عظیم محنت کے بارے میں بتاتا ہے۔ تبلیغ کے لیے انتہائی کٹھن اور مشکل حالات بھی آ جائیں تو ثابت قدمی سے، خندہ پیشانی سے برداشت کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے شہر میں جو باتیں کی
اور جو اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزاریں گے، اور یہ عداس کے نام پر طائف کے شہر میں بنی ہوئی مسجد ہے، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر طائف کے شہر میں واقع مسجد ہے، جہاں پر زائرین آ کر نماز بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کے حضور کی تکالیف کو بھی یاد کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔